الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کی شدت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دی ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور بہبودی کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے دنیا سے منع نہیں فرمایا، دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، البتہ دنیا کی محبت سے منع فرمایا۔ دنیا کمانا ہے، دنیا برتنا ہے، دنیا استعمال کرنا ہے، مگر اپنے دل کو دنیا کی اور مال کی محبت سے خالی رکھنا ہے۔ باقی اس مال کو اگر انسان صحیح طریقے سے کمائے اور اسے صحیح طریقے پر خرچ کرے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کہ دو آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، سمجھ دی، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دین کی باتیں سکھاتا ہے، لوگوں کے درمیان کے معاملوں کے فیصلے کرتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ اور دوسرا آپ نے اس آدمی کو قابل رشک فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف مال قابل رشک نہیں ہے، جو مال کو جمع کر کے رکھے وہ قابل رشک نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ قارون کے پاس مال تھا اور مال جمع کر کے رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اس نعمت کو دے کے احسان کیا ہے، تو مخلوق کے ساتھ احسان کر۔ تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے ہنر سے ملا، میرے کمال سے ملا، میری صلاحیت سے ملا، میں کیوں خرچ کروں گا؟ پھر لوگوں نے اس پر رشک کی نظر ڈالی، مگر وہ قابل رشک نہیں تھا۔ جنہوں نے اس پر رشک کی نظر ڈالی اس کو قرآن نے جاہل قرار دیا، کیونکہ جنہوں نے رشک کی نظر نہیں ڈالی قرآن نے ان کو اوت العلم کہا۔ جب وہ جاہل دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہم کو بھی ایسا ملتا جیسے قارون کو ملا، بڑا قسمت والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ الفاظ وہی ہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں، ذو حظ عظیم، ذو حظ عظیم، بہت قسمت والا ہے۔ آج بھی ہماری سوچ ایسی ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں پیسہ کسی کے پاس بہت ہے، ہم کہتے ہیں لذو حظ عظیم، بہت قسمت والا آدمی ہے، بڑا قسمت والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ ایسا بولنے والے جاہل ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں آگے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اللہ نے اوت العلم کہا۔
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا یہ کوئی قابل رشک چیز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اس مال سے نیکیاں بنا لے، کوئی اس مال سے نیکیاں بنا لے تو وہ بے شک قابل رشک ہے. جو اس مال سے نیکیاں نہ بنا سکے وہ قابل رشک نہیں، اس سے پناہ مانگو. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ کے پاس ملنے والا بدلہ وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو غرض یہ کہ جسے صرف مال ملا ہو لیکن مال کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملی ہو وہ قابل رشک نہیں ہے وہ. لیکن جسے اللہ نے مال بھی دیا اور پھر مال کو صحیح جگہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دی تو اس کو حدیث میں فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ بالحق. جس کو اللہ نے مال دیا اور حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی وہ قابل رشک. تو ہمارے دین کی تعلیمات بہت ہی متوازن ہیں، ان کے اندر بیلنس ہے، اعتدال ہے، توازن ہے. مال کماؤ، مال حاصل کرو، مال کے لیے محنت کرو. مال کی کمی تمہیں کفر تک پہنچا سکتی ہے. مال کی محبت مت رکھو، مال کی محبت مت رکھو. مال تمہاری خدمت کے لیے، تم مال کی خدمت کے لیے نہیں ہو. یہ ہمارے دین کی تعلیمات. تو بہرحال معاش ایک اہم چیز ہے. انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو ان اسباب کا ضروری درجے میں ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. میں نے رمضان المبارک کی ختم قرآن کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ 3 محاذ ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کو محنت کرنا ہے. ایک مسلمانوں کی دینی پسماندگی کو دور کرنا، دین کا علم ہر مسلمان بچے کو ملے، ہماری اولاد کو ملے، ہم کو اس کی فکر کرنا ہے. دوسرے تعلیمی پسماندگی، دنیا کے اعتبار سے بھی جو ضروری تعلیم ہے اس میں ہم پیچھے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں محنت کرنا ہے. اور معاشی پسماندگی اس کو دور کرنے کی فکر کرنا ہے. آج مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدثر اللہ کا مضمون بھی مسلمان موجودہ حالات میں کیا کریں اس پر جو باتیں مولانا تحریر فرما رہے ہیں اس میں آج معیشت کے متعلق ہے کہ مسلمانوں کو اپنی معیشت کی فکر کرنا چاہیے. حالات جو کچھ چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان پر زیادہ تذکرے تفسیریں، محض تذکرے تفسیریں کچھ زیادہ فائدے کی چیز نہیں ہے. کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنا سفر جاری رکھیں اور کاموں کی طرف توجہ دیں اور ان کاموں میں سے کام اپنی معیشت کو سنبھالنا ہے. مگر مسلمان اس معاملے میں جیسے باشعور ہونا چاہیے مسلمان کو ویسے باشعور مسلمان نہیں. اس ملک میں حالات ہمارے ایسے ہیں اس وقت کہ ہماری معیشت کو برباد کرنے کی پوری منصوبہ بندی اور اس کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں. ایک چمڑے کی تجارت لے لیجئے، اس چمڑے سے مدرسوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور صرف مدرسوں کو نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے لاکھوں مسلمان تاجر اس سے جڑے ہوئے تھے. لیکن آج اس چمڑے کی تجارت کو اس درجے پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اب مدرسے والے بھی ہر وقت گزشتہ سال 2 سال سے یہی مشورے کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کام بھی کریں کہ نہ کریں، اس لیے کہ اس انتظام کے لیے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ملنے کی توقع اب چمڑے کی قیمت سے نہیں ہے. تو لہذا لیں یا اس کو چھوڑ دیں. اور یہ صرف مدرسوں کا نقصان نہیں ہے، وہ لاکھوں لاکھ مسلمان جن کی معیشت اس سے وابستہ تھی آج وہ سخت ترین معاشی حالات سے دوچار. ایک غیر مسلم شخص نے، غالباً صحافی ہیں، میں نے کلپ دیکھا تھا فون میں اپنے کہ انہوں نے اپنے کو ایک قریشی تاجر کا روپ انہوں نے اختیار کیا اور انہوں نے بمبئی اور گجرات کے علاقے میں بڑے جانور کی تجارت کی، کپڑے بھی ویسے ہی پہن لیے اور ایک تاجر کا بھیس اختیار کر لیا تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ پورا ایک گینگ ہے، ایک گروپ بنا ہوا ہے اور بات دراصل یہ ہے کہ اس ملک میں بڑے جانور کی قربانی اور اس کو ذبح کرنے کا سلسلہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ پوری دنیا میں بڑے گوشت کو سپلائی کرنے میں ہمارا ملک نمبر 1 پہ آ گیا ہے. ہاں تبدیلی اتنی ہوئی ہے کہ یہ کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا
اور بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس میں بڑے جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور اتنے ذبح ہو رہے ہیں کہ پوری دنیا کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو تاجر لے کر کے آتے ہیں بڑے جانور، بقرعید کا موقع ہو یا دوسرے موقع ہوں، تو ہر تھوڑے علاقے میں کچھ نہ کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کو بڑی رقمیں دے کر کے اپنے جانور لے جانا پڑتا ہے، اور اس طرح وہ صرف بیٹھے بیٹھے غنڈہ گردی کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روپے روز کما رہے ہیں، روز کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس میں بتایا کہ بھئی ہر تھوڑی دور کے لیے ایک گروپ ہے، اس کو دینا پڑتا ہے، پھر آگے لے جاؤ تو دوسرے کو دینا پڑتا ہے، اور پھر انہی لوگوں نے یہ بتایا کہ صاحب ہم ہر تھوڑے دن میں ایک آدھ کو مارتے اور قتل کرتے ہیں تاکہ خوف باقی رہے، کیونکہ ہمارا یہ دھندا اس خوف کو باقی رکھے بغیر چل نہیں سکتا، لہذا ایک آدھ کو ختم بھی کرنا پڑتا ہے ہم کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ لے جانے کی اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چمڑا ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس شخص نے ایک تاجر کی حیثیت سے کہا کہ صاحب ہم لوگ بھی محنت کرتے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے، تو وہ کہنے لگا بھائی تم کو پیٹ بھرنے کے لیے مل جاتا ہے، اتنا کافی ہے، اتنا تمہارا ہے باقی ہمارا ہے، اتنا تمہارا ہے باقی ہمارا ہے۔ تو میرے دوستو ایسے حالات ہیں اس ملک میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، سب چیزوں میں آپ جو صورتحال ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کو توبہ کرنا چاہیے اپنے ان گناہوں پر جو ہم نے مال کے سلسلے میں کیے ہیں۔ میں شادیوں میں کہتا ہوں اور موقعوں پہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے حیدرآباد کو بچپن سے دیکھا تو باہر کا راستہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا، اور اللہ نے ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے خیال و گمان بھی نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا 50-60 سال پہلے کہ مدینہ بلڈنگ کا کرایہ حرمین شریفین جاتا تھا، حرم شریف میں جنریٹر عثمان علی پاشا نے لگوایا تھا۔ دنیا بھر میں بہت سی وقف عمارتیں ایسی تھیں جن کی آمدنی نہیں اور جن کا کرایہ حرمین شریفین کو بھیجا جاتا تھا، عرب کو بھیجا جاتا تھا۔ فقر و تنگ دستی کا وہاں یہ حال تھا، جہاں سے خیال و گمان نہیں تھا، اللہ نے وہاں سے کالے پانی کا چشمہ نکال دیا، اور صرف اس ملک کے لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ اتنی دور رہتے ہوئے بھی یہاں سے گئے اور مال کمایا، اور بہت بڑی مقدار میں مال کمایا، مگر وہاں سے لے کے آئے تو کس چیز میں مال خرچ کیا؟ یا تو شادیوں اور تقریبات میں اڑا دیا، یا چونے مٹی کی عمارتوں میں لگا دیا، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج ہم پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہی فقر ہے، وہی معاشی تنگدستی ہے، وہی پریشانی ہے ہمارے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری بے عقلی ہے، ہماری بے شعوری ہے۔ ایک غیر مسلم لیڈر جو مسلمانوں کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، ان کی سمجھداری کا اندازہ کیجئے آپ کہ آج سے 30-40 سال پہلے وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ مسلمان باہر جا کے جتنا کماتے ہیں کمانے دو، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان جتنا کمائیں گے ہمارے پاس آنے والا ہے، وہ آ کے یہاں تقریبات کریں گے تو پیسہ ہمارے پاس آئے گا، عمارتیں بنائیں گے تو پیسہ ہمارے پاس آئے گا۔ آدمی ایک شاندار مکان بنانے سے معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں ہوتا، اور 20 لاکھ اور 30 لاکھ اور 50 لاکھ کی شادی کرنے سے معاشی اعتبار سے کامیاب نہیں ہوتا انسان۔ اور اس وقت بھی ہماری بعض کالونیوں میں مکانات اچھے ہیں، شادی خانے اچھے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم معاشی اعتبار سے اچھے ہیں، پوری ٹریڈنگ اور تجارت کسی اور کے قبضے میں ہے، اور ہماری حیثیت چند پیسوں کا کمیشن لینے والوں کی ہے، اس سے بڑھ کے ہماری حیثیت نہیں۔ البتہ ہمارے ملک میں گجرات کے لوگ ہیں جن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، بعض برادریاں ہیں جو شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے بوہرے ہیں، خوجے ہیں، یہ تجارت کے معاملے میں آگے ہیں، اور جو سنی بھی ہیں گجرات کے، ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور تجارت کے لیے وہ ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں، وہ افریقہ میں بھی آباد ہیں، وہ لندن میں بھی آباد ہیں، اور افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آباد ہیں، اور پوری دنیا میں تجارت کرتے ہیں۔ تجارت وہ ہے کچھ ان لوگوں کے پاس ہے، باقی مجموعی طور پر ملک کے مسلمانوں کے پاس تجارت نہیں، اور کچھ غنیمت صورتحال مدراس کے لوگوں کی ہے، مگر جیسے میں نے کہا کہ چمڑے کے کاروبار پہ ان کا بہت کچھ انحصار تھا، اور آج وہ بھی بحران کا شکار ہے۔ بنگلور کے مسلمان حیدرآباد کے مسلمانوں کی بنسبت باشعور ہیں، البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے دھوکہ کھاتے رہتے ہیں، جیسے بنگلور میں ابھی ایک کمپنی کے ڈوب جانے کا جو نتیجہ سامنے آیا، مگر یہ بھی کسی کمپنی کو قصوروار قرار دینے سے پہلے زیادہ یہ اس کو اس پہلو سے دیکھنا ہے کہ اس میں اس کی اصل ذمہ داری ہماری کام چوری پہ۔ ہم کوئی دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم کوئی میڈیکل ہال کھول کے نہیں بیٹھ سکتے،
اور جس کو اللہ نے مال دیا وہ اس نقطۂ نظر سے 4 دکانیں لگائے کہ 4 کو روزگار لگاؤں، اس میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے. وہ بہت بڑا کمال کرتا ہے تو سال میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے، وہ بہت ایوارڈ ملنا چاہیے اس کو. اور اس کے دماغ میں بھی بہت خناس بھرا ہوا ہے کہ میں اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں کہ مجھے تو ایک جلسہ کر کے ایوارڈ ملنا چاہیے بس. باقی ہماری کام چوری ہے کہ صاحب یہ نفع دے رہا ہے اس کمپنی میں جمع کرو، بینک میں جمع کرو، LIC میں کرو، حلال میں کرو، حرام میں کرو. ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے دنیا میں، اور لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، کام چوری چاہتے ہیں ہم. اور ہم کو اگر باہر سے مل گیا، یہاں آ کے ایک اچھی کالونی میں اچھا مکان لے کے آرام سے سو کے ٹی وی دیکھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور باقی ہم خود محنت کریں. یہ محنت کا جذبہ اور محنت کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. تو کسی کمپنی اور اس کے ذمہ داروں کو قصوروار قرار دینے سے زیادہ تو اپنی کام چوری کو قصوروار قرار دینا. بہرحال ان سخت حالات میں کم سے کم اب عقل اور ہوش کے ناخن لیں اور اپنے پیسے کو برباد نہ کریں. تقریبات کو سادہ بناؤ. بنگلور کے مسلمانوں سے سیکھو. ان حالات سے پہلے بھی بنگلور کے مسلمان ہم سے ان معاملات میں بہتر ہیں. آج یہ حالات آئے ہیں، اس سے پہلے بھی بنگلور کے مسلمان گزشتہ 25-30 سال سے اس فکر کے ساتھ چل رہے ہیں کہ بھائی دوپہر میں شادی کرو، رات میں ولیمہ کرو، ایک دن شادی خانہ لو، ایک دن میں تقریبات ختم کر دو اور اپنے پیسے کو بچاؤ اور کسی اچھے کام میں لگو. آج ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے اچھی بنی ہوئی ہیں، ان کا مینٹیننس ہماری مسجدوں کے مینٹیننس سے بہت اچھا ہے، وہاں کے مدرسے ہم سے اچھے ہیں، اور وہ تجارت میں بھی ہم سے غنیمت ہے. وہ اس سوچ سے کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ سوچ نہیں. اور اس وقت ملت کے جو حالات ہیں بہت متقاضی ہیں اس کے کہ ہم ایک قربانی کا جذبہ لے کے اٹھیں، اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، اور آج سے ہم طے کریں کہ ان فضول خرچیوں میں اپنا مال نہیں اڑائیں گے. ہم 20 لاکھ کی شادی کر دیں، 50 لاکھ کی شادی کر دیں، ہم باعزت نہیں ہیں، ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے. جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو ارتداد کے واقعات ہیں، بھئی ایک آدمی قادیانی بنتا ہے، کوئی بھی مسلمان دیہات کا رہنے والا بھی حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہتا. ہوتا یہ ہے کہ وہ جس فقر و تنگ دستی میں رہتے ہیں اس میں کوئی آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے بچوں کے لیے فری میں استاد رکھیں گے. وہ بولتے ہیں بہت اچھا ہے بھئی، استاد مل جائے، امام مل جائے، مسجد بن جائے، اور پھر اس کے اوپر سے سال بھر میں کچھ غلہ ملنے لگے، کچھ پیسہ ملنے لگے، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور بعد میں جا کے ان کو کچھ اور معلوم ہوتا ہے، مگر اس وقت تک ان کا ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے بھائی یہ سب چھوڑو، ہم کو تو یہ مل رہا ہے. تو اصل وجہ کیا بنی؟ اور میں نے گزشتہ بھی ایک بات سنائی تھی کہ مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب صدر ہیں. یہیں کئی سال پہلے اسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ بنگلور کی ایک بستی میں ہم گئے جہاں لوگ قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے. تو ہم لوگوں نے جا کر گفتگو کرنے کی کوشش کی تو وہ ہم سے گفتگو کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جب ہمارے بچوں کو ایگزام دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا جب تو آپ نہیں آئے. ہم کو تو ایگزام کی فیس بھرنے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے ہمارے جب تو آپ نہیں آئے. آج ہم لوگوں کو یہ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ آ کے بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں. اور مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں جس بستی میں گیا وہیں پر قریب میں ایک مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے جو لاکھوں روپے کا مینار بنا ہوا ہے. تو یہ امت لاکھوں روپے کے مینار بناتی ہے مگر غریب بستی کی فکر نہیں کرتی. ہم نے 20 لاکھ کی شادی کر لی، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 2 لاکھ روپے بھی شادی میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہے، اور اس کی بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی. تو جس نے اپنی شادی میں 20 لاکھ خرچ کیے ہیں وہ اللہ کے پاس بچ نہیں سکتا. کسی حضرت کو بلا کے، کسی پیر مرشد کو بلا کے، کسی مولانا کو بلا کے، کسی امیر صاحب کو بلا، پیر صاحب کو بلاؤ، امیر صاحب کو بلاؤ، بیان کرا لو، کچھ کر لو. ارے تم نے 20 لاکھ خرچ کیے اور تمہارے پڑوس میں ایک لڑکی اس وجہ سے کسی غیر کے ساتھ چلی گئی کہ اس کے باپ کے پاس 2 لاکھ روپے بھی اس کی شادی کے لیے نہیں تھے. اور یہ خالی ایسے ہی بنی بنائی بات نہیں کر رہا ہوں، بنائی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اللہ کے گھر میں اس جگہ بیٹھ کھڑے ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں. میں کہتا ہوں بھائی جو لوگ چندہ مانگ لیتے ہیں ان کی بچیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جو مالدار ہیں وہ تو اپنی مال دکھا رہے ہیں، جو چندہ مانگ لیتے ہیں ان کی بھی کسی طرح سے ہو جاتی ہیں. لیکن مڈل کلاس کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو چندہ نہیں مانگ سکتا اور مجبوراً وہ اپنی بیٹی کو ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے.
مجبوراً وہ اپنی بیٹی کو کسی مال میں کسی اسٹور میں کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، کسی ڈائگنوسٹک سینٹر میں کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ شوق میں نہیں بھیجتا وہ. پھر اس کے نتیجے میں وہ بچی کسی غیر سے دوستی کر لیتی ہے، غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے. آپ اس پر غصہ دکھاتے ہیں، کل پتہ نہیں غصہ اللہ کا اس کے اوپر ہونے والا ہے زیادہ، یا اللہ معاف فرمائے ہمارے آپ کے اوپر، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی پناہ میں. اس لڑکی سے پوچھا جائے گا نہیں معلوم، یا ہم لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ اس لڑکی کے باپ نے شوق میں تو نہیں بھیجا، اس کو تو بے پردہ کرانے کا شوق نہیں تھا، اس کو کسی سپر مارکیٹ میں بیچنے کا شوق نہیں تھا، اس کو دواخانے میں ہاسپٹل میں نوکری کرانے کا شوق نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ بچی دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. تو اس بچی سے سوال ہوگا یا ہم لوگوں سے سوال ہوگا؟ تو میرے دوستو، مال کی حفاظت کرو اور معیشت کی فکر کرو، اور بہت سے پہلو ہیں جو عملی طور پر سمجھدار لوگوں کے غور و فکر کرنے کے ہیں. جیسے مولانا نے بھی جس مضمون کا ابھی میں نے ذکر کیا، مولانا نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں اب تعلیم سے روزگار نہیں مل رہا ہے، پڑھے لکھوں کی بہت بڑی تعداد ہے. البتہ ایک صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے بھی آئے تھے، ٹولی چوکی کے پاس ایک اسکول چلاتے ہیں وہ، ان کا بھی نقطۂ نظر یہی ہے کہ آئندہ جو نوکریاں ہوں گی وہ نوکریاں پڑھائی سے زیادہ ہنرمندی پہ ہوں گی. آپ کو مشین بنانا اگر آتا ہے تو آپ کے لیے نوکریوں کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کے پاس ڈگریاں اچھی ہوں گی، ان ڈگریوں سے نوکری نہیں ملے گی آنے والے زمانے میں. تو وہ اپنے اسکول میں اسی نقطۂ نظر سے کام کرتے ہیں. تو بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر. اور پڑھے لکھوں کی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہے جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اور آئندہ دور میں ہنرمندی کی زیادہ قدر و قیمت ہونے والی ہے. کسی آدمی کو مشین بنانا آتا ہے کیونکہ سارا انحصار لوگوں کا مشین پہ ہوگا. اب ان مشینوں کو بنانے والوں کی بڑی اہمیت اور قیمت ہوگی. اور اسی طرح صنعت اور حرفت ہے اور تجارت ہے، اپنے طور پر تجارت کرنا، تجارت میں اللہ نے برکت دی ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے تعلیم کا میدان، مسلمان لڑکیوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بھی اس سے پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بچیوں کو تعلیم کی لائن میں لگاؤ، اس سے ملت کی خدمت بھی ہوگی اور جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے خالی ڈگری کے لیے انجینئرنگ کرا دینا اور فلاں کورس کرا دینا، یہ مجموعی طور سے ملت کے لیے کوئی فائدہ بخش نہیں ہے. بہت بڑی مقدار میں ہمارا پیسہ چلا جاتا ہے اور صرف ڈگری ملنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس کے بجائے ہماری بچیاں اگر بی ایڈ کریں گی، تعلیم کی لائن میں آگے لگیں گی، تو ان کے ذریعے سے ملت کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال سوچ سمجھ کر کے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور اپنی معیشت کی مضبوطی کی، حفاظت کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اپنا مال فضول خرچی میں نہ اڑائیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس مال کے متعلق دو سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. تو جن لوگوں کو اللہ نے جائز اور صحیح ذریعوں سے مال دیا ہے اور زیادہ دیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے مال میں خود مختار ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں. آپ نے حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا اور اللہ نے آپ کو دیا، مگر آپ سے یہ پوچھ ہونے والی ہے کہ اس مال کو آپ نے کس چیز میں لگایا ہے اور کس چیز میں آپ نے اس مال کو خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حالات کا صحیح ادراک، اس کی صحیح سمجھ اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کی اور پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.